الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئے قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا لیول 5 ہے، لیول 4 ہے اور سبق نمبر 5 ہے اور پارہ نمبر 20 ہے. اور آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 20 کا جو پیج نمبر 1 سے 5 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس طرح سورۃ النمل آیت نمبر 60 تا انشاءاللہ 93 انشاءاللہ پڑھیں گے. کورس کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کورس کا تعارف بھی. پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. پارہ نمبر 20 ہے اور اس صفحہ نمبر 382 ہے، اور اس صفحے پہ جو آیات ہیں وہ 60 سے لے کر 66 تک آیات ہیں، اور اس صفحے کو مختلف جو اشارات ہیں اور پھر آگے ان کے مختلف جو موضوعات ہیں ان میں اس صفحے کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلا جو اشارہ ہے آسمان و زمین کا خالق بہتر، اور آگے اس کے موضوعات ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور کفار سے تنبیہی سوالات کہ زمین و آسمان کا خالق تم بتاؤ کون ہے، چشمے باغات اور نہروں کو جاری کرنے والا کون ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور کفار سے مزید جو تنبیہی سوالات جو کیے گئے ہیں کہ بے قرار جو دل کو سکون کون بخشتا ہے، سختی کون دور کرتا ہے، ہدایت اور خوشخبری کی ہوائیں چلانے والا وہ کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مزید دلائل اور کفار سے تنبیہی سوالات کہ خالق اول اور زمین و آسمان کا رازق ذرا بتاؤ کون ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف بات جو ہے وہ متوجہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ محیط ہے. اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو جو ہے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو جاننے والا نہیں ہے. تو پہلا جو صفحہ ہے اس کا جو پہلا اشارہ ہے ہم اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق وہ کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور کفار سے تنبیہی سوالات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لكم اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی. ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے کیا وہ شریک بہتر ہیں یا کہ وہ اللہ. امن اصل میں تھا ام اور من، ام کیا، من جو، یا مطلب ہے ام یا من جو، خلقا جس نے پیدا کیا، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور نازل کیا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، فَأَنبَتْنَا پس ہم نے اگائے، بِهِ اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ، حدائق باغات. حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں. ذات بہجہ پر رونق، ما كان لکم نہیں تھا تمہارے لیے، یعنی تمہارے بس میں نہیں تھا کیا کام، کیا چیز، ان یہ کہ تم بھی تو تم اگاؤ، شجرہا ان کے درخت، یعنی ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں بالکل نہیں تھا. کیا الہن کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے. بل ہم قوم یعدلون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ یہ ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ فرمایا یعدلون کہ یہ کیا کرتے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. راستے سے کیا ہیں، ہٹے ہوئے، کہ توحید کو چھوڑ کے شرک کی جو ٹیڑھی جو راہ ہے اس پر یہ چل رہے ہیں. تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہی سوالات جو مشرکین نے ان سے کیے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض، کہ یا وہ ام یا من جو تو جب ملائیں گے تو ام من بن گیا.
میم کا میم میں ادغام ہوا تو امن بن گیا کہ امن کہ یا وہ کون، یعنی وہ اللہ کے خالق السماوات کی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. تو مراد کیا ہے کہ یہ ذرا بتاؤ کہ کیا وہ تمہارے شریک بہتر ہیں کہ یا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جس نے وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایسے باغات پیدا کیے جو پر رونق ہیں، جو خوش نما جن کا منظر ہوتا ہے، اور اسی طرح ذائقے دار ہیں. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ وہ تمہارے وہ شریک بہتر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ جو خالق آسمانوں کا، زمین کا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ساتھ اس نے تمہارے لیے ایسے ایسے باغات پیدا کیے کہ ذات بہجہ، بہجہ کسے کہتے ہیں؟ رونق کو. پر رونق جو ہے وہ باغات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. میں کیا نہ لکم ان تم بھی تو شجرہ، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بس میں یہ نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے. شجرہ ان کے درخت، یعنی ان درختوں کو تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہے الہ؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی معبود ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا الہ، کوئی بھی ایسا خدا نہیں ہے، کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہو، جس نے جو ہے آسمان سے پانی نازل کیا ہو، بارش برسائی ہو، اور پھر جو ہے خوش منظر اور پر رونق جو ہے باغات جس نے اگائے ہوں یا کوئی اگا سکتا ہو. ایسی کوئی ذات نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ایسا کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو توحید کے دیکھیے کیسے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں. پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم قوم یعدلون، کہ یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یعدلون، کہ یہ جو ہے وہ سیدھے رستے سے ہٹتے ہیں. اور یعدلون کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. آیت نمبر 61 امن جعل الارض قرارا. امن تو پہلے کی طرح اس کا بھی ترجمہ ہوگا امن، یا وہ، یعنی وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی تمہارے شریک بہتر ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے. یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم سوچو، تم غور و فکر کرو کہ تمہارے جو شریک ہیں، جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا، جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنایا ہوا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا طاقت اور قدرت ہے. ذرا غور و فکر تو کرو کہ وہ سن نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ حرکت نہیں کر سکتے، وہ چل تک نہیں سکتے. تو جو ہے حاجت دور کرنا اور تمہیں کوئی چیز عطا کرنا تو دور کی بات ہے، تمہارے ایسے معبود ہیں، تم نے ایسے معبود بنائے ہوئے ہیں جو بت ہیں، جو مٹی سے تم نے بنائے ہوئے، پتھروں سے بنائے ہوئے ہیں، کہ حاجتیں اور کسی چیز کو پیدا تو کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو دیکھ اور سن بھی نہیں سکتے. کیا وہ زیادہ بہتر ہیں کہ یا یہ وہ ذات کہ یا من جس نے جعل بنایا الارض زمین کو قرارن قرار، جس نے زمین کو قرار بنایا. مراد کیا ہے کہ جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا کہ جو ہے وہ ہلتی نہیں ہے، وہ زمین کیا ہے، وہ ثابت ہے، وہ جمی ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہروں کا ذکر کیا کہ زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نہروں کو جاری کر دی. وجعل اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے خلالہا اس کے درمیان، یعنی زمین کے درمیان، انہارا نہروں کو. وجعل لہا رواسیہ اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، وجعل و اور جعل بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لہا اس کے لیے، کس کے لیے، یعنی زمین کے لیے، رواسیہ پہاڑ، یعنی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، تاکہ زمین کہیں ڈولنے نہ لگ پڑے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین کیا ہوتی، حرکت کرنا شروع ہو جاتی، یہ ڈولنے لگتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وجعل اور بنا دیا کس نے، اللہ تعالیٰ نے، بین البحرینی، بین کہتے ہیں درمیان کو، البحرینی دو بحر، دو دریا، دو سمندر، دو سمندروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا، حاجزہ، ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے. رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے درمیان جو ہے وہ بنا دی کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اِلٰہٌ مع اللہ،
یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. کیا الہم کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی کوئی شریک ہے؟ نہیں. تو جواب کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ اکثرہم، ان کے جو اکثر ہیں، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل. اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جو لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. وہ کون ہے وہ ذات؟ تو اللہ نے سوال کیا، کیا تمہارے یہ شریک بہتر ہیں؟ کیا یہ تمہارے جو شریک ہیں جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ کہ جس نے جو لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے، جب وہ لاچار اس کو پکارتا ہے، جب بے بس انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے وہ کہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تم جو نصیحت حاصل کرتے ہو وہ بہت ہی کم ہے. تو لفظی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں. امن یجیب المضطر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر، امن کون ہے وہ، یجیب جو جواب دیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، المضطر جو مضطر ہوتا ہے. مضطر کسے کہتے ہیں؟ لاچار کو، بے بس کو. اذا جب دعا وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ، اور وہ دور کر دیتا ہے، السوء تکلیف کو، اس لاچار کی، اس بے کس کی، بے بس کی جو ہے وہ دعا کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی بے بسی کو ختم کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے کوئی؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، وہی ایک ذات ہے کہ جو بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو اس کی فریاد رسی کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور پھر وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور کرتا ہے. تو وَيَكْشِفُ، کشف یکشف سے ہے، یہ فعل ماضی، یکشف اور وہ دور کرتا ہے، السوء تکلیف، سوء سے کیا مراد ہے؟ تکلیف. وَيَجْعَلُكُمْ، اور بناتا ہے تم کو، خلفاء الارض، زمین کے جانشین. کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، زمین کے جانشین بناتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو. مراد کیا ہے کہ ایک جو ہے نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، ایک جو ہے امت کے بعد دوسری امت پیدا ہوتی ہے. تو ایک کے بعد دیگرے کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ جانشین بناتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسانوں پہ. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے، کوئی خدا ہے، کوئی ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے؟ نہیں. قلیلاً، بہت قلیل ہے، تھوڑا ہے، ما جو تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑی جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے ہو. آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو توحید ہے اس کے اس بات کے طور پہ جو دلائل دیے ہیں اور اسی طرح تنبیہی سوالات جو ہے وہ کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو خشکی اور سمندر کے جو اندھیرے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ تمہیں راہ دکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بیچتا ہے بارش سے پہلے، اور وہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے بہت بلند ہے. تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 63، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، امن، کہ کیا تمہارے وہ شریک بہتر ہیں یا وہ،
ام یا من وہ کہ یہدیکم کہ جو تمہیں رہنمائی کرتا ہے، جو تمہاری کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، فی میں ظلمات البری، بر کسے کہتے ہیں؟ خشکی کو، خشکی کے جو اندھیرے ہوتے ہیں ان میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، والبحر اور سمندر کے جو اندھیرے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے؟ ستاروں کے ذریعے۔ اللہ نے جو ہے وہ ستاروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، وادیوں کو پیدا کیا، کہ جس سے انسان کیا ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ راستہ معلوم کرتا ہے۔ تو ان ستاروں کو، ان پہاڑوں کو، ان نشانیوں کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ کہ جس کے ساتھ، جن کے ذریعے تم جو ہے اندھیروں میں تم جو ہے راستے معلوم کرتے ہو، تمہیں راستہ پتہ نہیں چلتا، ستارے کو دیکھتے ہو تو اس کے ذریعے اپنی سمت جو ہے معلوم کر لیتے ہو۔ تو کون سی ایسی ذات ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ اور من جو ذات یرسلو کہ وہ ذات کی جو بیچتی ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے کے لیے، بین یدئی پہلے رحمت ہی اپنی رحمت کے، اپنی رحمت سے پہلے۔ تو دیکھیے بین یدئی سے مراد کیا ہے؟ قبل کے معنی میں، یعنی پہلے، رحمت ہی اپنی رحمت سے۔ تو رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بارش، کہ وہ اللہ تعالیٰ بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، کہ جو کیا ہوتی ہیں؟ بشرن، جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، جو بارش کی پیغمبر ہوتی ہیں، کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش نازل ہو، جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، تو بشرن خوشخبری، یعنی کہ وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کو بھی خوشخبری مل جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا الہ مع اللہ، کیا الہ، کوئی الہ ہے مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی الہ اور نہیں ہے۔ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک جو ہے وہ الہ برحق ہے، معبود برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کا رد کیا اور فرمایا تعالی، بلند ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو بڑا بلند ہے۔ کس چیز سے؟ اما اس چیز سے کہ جو یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے بڑا ہی کیا ہے؟ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مزید دلائل کے ذرا یہ تو بتاؤ کہ کون ہے جو خلق کی، جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، جس نے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے گا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی جو یہ کام کر سکے؟ نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنی دلیل تو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، امن یا وہ کہ جو یبدأ، جو ابتدا کرتا ہے۔ دیکھیے بدا یبدأ، تو یبدأ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، بدا ماضی اور یبدأ اس کا مضارع ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروع کرنا کسی کام کو۔ اسی سے ہم اردو میں لفظ ابتدا بھی ہے استعمال کرتے ہیں، ابتدا کرنا، سٹارٹ کرنا، شروع کرنا۔ تو کون ہے کہ جو، یا تمہارے یہ شریک بہتر ہیں کہ جو بالکل لاچار ہیں، بالکل بے بس ہیں، جو دیکھ بھی نہیں سکتے، جو سن بھی نہیں سکتے، جو حرکت بھی نہیں کر سکتے، اور جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا، کیا وہ بہتر ہیں یا کہ وہ کہ جو ابتدا کرتا ہے الخلق، خلق کی پیدائش کی، خلقت کی ابتدا کرتا ہے، یعنی ان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ثم پھر یعیدہ، اعادہ کرے گا، پھر اس کو دہرائے گا۔ اعادہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یعیدو فعل مضارع ہے، اور اس کا چپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلم سے کمزور چپٹر ہے، کمزور یہ فعل ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کرے گا۔ ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرے گا اس کا، یعنی خلق کا، ہو جو ضمیر کا مرجع ہو کس کی طرف؟ خلق کی طرف، یعنی مخلوق کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور وہ کہ جو یرزق، رزق دیتا ہے، کم تم سب کو، کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے،
والارض اور زمین سے. تو آسمان سے رزق دینے سے مراد کیا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور بارش کے پانی سے زمین والارض اور زمین کی جو نباتات ہیں وہ اگتی ہیں اور انسان ان کو کھاتا ہے استعمال کرتا ہے. الہ مع اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو جواب کیا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اور الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وحدہ لا شریک ہے. قل کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ اپنی برہان، اپنی دلیل، اپنی برہان اور اپنی دلیل تو لے کے آؤ. تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر کوئی بھی دلیل ہے تو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو شرک کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل نہ وہ لا سکے اور نہ ہی کوئی لا سکتا ہے قیامت تک، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. غیب کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم جاننے والا نہیں ہے. غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں علم رکھتا، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض جو زمین میں ہے، الغیبہ غیب کو، الا مگر اللہ و اللہ تعالیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور فرمایا وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے، اور وہ نہیں جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے ایانا کہ کب یبعثون اٹھائے جائیں گے. ان کو تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آنے والی ہے، ان کو اس کا بھی علم نہیں ہے. تو دیکھیے جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں جانتے ہیں، کل ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں کوئی بھی ان میں سے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے. آیت نمبر 66 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ادارک ختم ہو گیا، گم ہو گیا، علمہم ان کا علم فی الآخرت یا آخرت کے بارے میں. مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کفار مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کا جو علم ہے وہ آخرت کے بارے میں کیا ہو گیا، ختم ہو گیا ہے. بلکہ بل ہم فی شک منہ، بلکہ وہ تو شک میں ہیں، بلکہ ہم وہ یعنی یہ کفار مکہ فی شکن شک میں ہیں، کس چیز سے؟ منہا اس سے، یعنی آخرت سے، آخرت کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور تیسری دفعہ بل کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا بل ہم، بلکہ وہ منہا اس سے یعنی آخرت سے، عمون کیا ہیں؟ اندھے ہیں. یہ کیا ہو گئے ہیں؟ آخرت کے بارے میں اندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کفار مکہ کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو علم ہے وہ آخرت کے بارے میں کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے. یعنی آخرت کے بارے میں مشرکین کا جو علم ہے وہ یقینی نہیں ہے، یعنی ایسا علم نہیں کہ وہ دل کی گہرائیوں تک وہ پہنچ سکے. آخرت کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو جو شک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ علم کو زائل کر دیتا ہے. تو بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو آخرت کے بارے میں اندھے ہیں، ان کی بصیرتیں کیا ہیں، ختم ہو گئی ہیں. ان کے دلوں میں آخرت کے وقوع کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے ان کا کوئی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرت آئے گی، بلکہ یہ تو آخرت کے عقیدے کے بارے میں کیا ہیں، انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں آخرت کے، اور آخرت کو کیا سمجھتے ہیں، بعید سمجھتے ہیں، بڑا دور سمجھتے ہیں، بعید عقل سمجھتے ہیں یہ لوگ. دوسرے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں. صفحہ نمبر 383 ہے، پارہ نمبر 20 ہے، اور اس صفحے پہ آیات جو ہیں وہ
7 سے لے کر 79 تک ہیں، اور اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور آگے ان کے مختلف جو موضوعات ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے اشارے اور اس کے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ کافروں کا جو ہے وہ تعجب وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باوجداد جو ہیں باپ دادا وہ بھی جو ہے وہ مٹی ہو گئے تو کیا پھر بھی ہم جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ نکالے جائیں گے؟ وقال الذین کفروا، وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اذا کیا، اذا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، ترابا مٹی، تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو کہتے ہیں، وآباؤنا اور ہمارے جو ہیں باپ دادا وہ بھی مٹی جب ہو جائیں گے، اِنَّا کیا واقعی ہم، کیا اِنَّا یقیناً واقعی ہم، لمخرجون، لام یہاں بھی تاکید کا ہے کہ ضرور ہم نکالے جانے والے ہیں، لمخرجون کیا ضرور ہم نکالے جانے والے ہیں، یعنی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ہم دوبارہ جو ہے زمین سے ہم نکالے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے۔ تو کافروں نے کیا کہا کہ جب ہم مٹی ہو گئے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا جو ہے وہ بھی جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن، لقد وعدنا هذا نحن، بلا شبہ یقیناً ہمیں وعدہ دیا گیا، ہاذا اس چیز کا، نحن ہمیں، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادوں کو بھی، من قبل اس سے پہلے، کہ یہ جو وعدہ ہے یہ تو ہمیں بھی دیا گیا ہے کہ تم جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو ہمیں بھی یہ وعدہ دیا جاتا رہا ہے اور ہمارے باوجداد کو بھی یہ وعدہ دیا جاتا رہا ہے۔ تو کیا کہا اس وعدے کے بارے میں انہوں نے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین، یہ تو جو ہے اولین جو ہیں پچھلے ہیں ان کی کہانیاں ہیں، فرضی کہانیاں ہیں، اور کیا ہیں؟ افسانے ہیں۔ تو نعوذ باللہ قیامت کے وعدے کو، قیامت کے قائم ہونے کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو وہ کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، کہ یہ تو افسانے، ان میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں، پہلے لوگوں کی بے بنیاد اور بے حقیقت جو ہے افسانے ہیں۔ تو یہ تو وعدے ہمیں بھی بڑے کیے گئے ہیں اور ہمارے باوجداد کو بھی کیے گئے ہیں، لیکن آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہو۔ تو اس لیے وہ کیا کر دیتے تھے؟ انکار کرتے تھے، اور ساتھ کیسے وہ مذاق اڑاتے تھے، کیسے کہتے تھے کہ یہ تو افسانے ہیں پہلوں کے۔ آیت نمبر 69، اللہ تعالیٰ نے کیا دعوت دی، کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ مجرمین جو ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، ان کے انجام سے تم عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم زمین میں چلو پھرو اور تم دیکھو کہ جو مجرم ہیں ان کی جو عاقبت ہے، ان کا انجام کیسے ہوا۔ قل کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، سیرو چلو، اسی سے ہم اردو زبان میں لفظ سیر بھی استعمال کرتے ہیں، سارا یہ سیرو سے سیر چلنا، تو قل سیرو فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم جو ہے زمین میں ذرا چلو پھرو، فانظروا پھر دیکھو، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبت عاقبت انجام، المجرمین مجرموں کا، کہ تم زمین میں ذرا چلو پھرو تو تم دیکھو کہ مجرموں کا جو انجام ہو وہ کیسا ہوا۔ ذرا قوم لوط کی بستیوں کو تو دیکھو، اور جو دوسری قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں، جن کے آثار ابھی تک موجود ہیں، ذرا ان کے حالات تو دیکھو، اور ان سے عبرت کیوں نہیں تم پکڑتے؟ اور تم غور و فکر کرو، تم ذرا دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آیت نمبر جو 70 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ مت حزن کیجئے، اور آپ مت جو ہے وہ غمگین ہوں، علیہم ان پر، یعنی ان کفار مکہ پہ، وَلَا تَكُنْ اور مت ہوں آپ، فی ضَيْقٍ کسی تنگی میں، کون سی تنگی، کس چیز کی تنگی؟
مما اس چیز سے کہ جو یمکرون وہ مکر کرتے ہیں، جو وہ سازش کرتے ہیں، جو وہ چال چلتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے. اس لیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان پر غم نہ کیجئے، اور نہ آپ ان کی جو چالیں ہیں، یہ جو چالیں چلتے ہیں، آپ ان سے کسی بھی طرح جو ہے آپ کسی تنگی میں مت پڑیں. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، ضیق کسے کہتے ہیں؟ تنگی کو کہتے ہیں. کسی بھی تنگی میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے، جو ہے پریشانی میں نہیں آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ کہیں یہ سوچیں کہ یہ کوئی یمکرون، کہ جو یہ چال چل رہے ہیں، یہ کوئی سازش کرتے ہیں، یہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، تو آپ کو ان سے بے فکر رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے اور آپ تسلی رکھیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، مَتَى کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. یعنی مشرکین مکہ یہ بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے کہتے تھے کہ یہ جو وعدہ ہے، یہ قیامت کے آنے کا جو وعدہ تم دیتے ہو ہمیں، یہ وعدہ ذرا بتاؤ کہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اگر سچے ہو تو ذرا بتاؤ کہ یہ وعدہ کب جو ہے وہ پورا ہوگا، کب آئے گا یہ وعدہ. تو یہ جو کہتے تھے، یہ جو ان کا اسلوب ہے، یہ جو یہ بات کرتے تھے، تو کیا یہ اس کا علم جاننے کے لیے، کیا وہ مخلص ہو کے یہ سوال کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے سوال کرتے تھے، اور بطور ٹھٹھا کے، مذاق کے اور استہزاء کے نعوذ باللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ پوچھتے رہتے تھے، اور جلدی طلب کرتے تھے عذاب کو. کہتے تھے جلدی لے کر آؤ وہ عذاب، جس عذاب کا تم ہمیں جو ہے وہ وعدہ دیتے ہو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے ہو سکتا ہے اس عذاب کا بعض حصہ کیا ہو، قریب ہی آ لگا ہو. اس عذاب کا کیا ہو، بعض حصہ جو ہے وہ جو ہے آنا تو وہ یقینی ہے. یعنی اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، تم یہ جان لو کہ وہ جو عذاب ہے جس کا وعدہ تم سے جو ہے جس عذاب کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ عذاب اس کا آنا ہے تو یقینی ہے، لیکن یہ جان لو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ قریب ہی آ لگا ہو، اس لیے تم ڈر جاؤ. تو اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے عسیٰ، کہ شاید یا امید ہے، ان یکون، ان یہ کہ یکون ردیفہ، کہ قریب آ لگا ہو، لکم تمہارے لیے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ عسیٰ کا لفظ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے جب عسیٰ کا لفظ ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. ویسے عسیٰ کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے، شاید یا امید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے تو مراد یقین ہوتا ہے، کہ یقینی بات ہے کہ اس کا جو بعض حصہ ہے، کہ ان یہ کہ یکونو ردیفہ، کہ وہ ہو ردیفہ، قریب آ لگا ہو، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، وہ چیز کہ جو تستعجلون، جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو. مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ شاید وہ جو عذاب جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، اس کا بعض جو حصہ ہے وہ قریب ہی آ لگا ہو. اس کا بعض جو حصہ ہے وہ کیا ہے، وہ قریب ہی آ لگا ہو، اور تمہیں وہ عذاب پہنچنے لگا ہو. اس لیے جلدی نہ مچاؤ کہ وہ ہر حال میں آگ کا رہنا ہی رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کیا ہو، اس کا آغاز جو ہے وہ ہونے والا ہو. تو یہ جو عذاب کا کچھ حصہ جو ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قریب ہی آ لگا ہو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ان کو عذاب ملا غزوہ بدر میں شکست کی صورت میں، کہ ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ مارے گئے تھے، اسی طرح وہ عذاب جو قریبی الگ ہو، اس سے مراد عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے. اس طرح قیامت بھی اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ قیامت بھی جو ہے وہ قریب ہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 73، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَذُو فَضْلٍ، لا یقیناً، ذو والا، فضل فضل، تو ذو فضل فضل والا ہے، تو لذو فضل یقیناً بڑا فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو رب ہے یقیناً لوگوں پہ بڑا ہی فضل والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن جو ان کے جو اکثر ہیں، لوگوں کی اکثریت کیا، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے. لوگوں کی جو اکثریت کیا ہے، نہ شکر کی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو توحید کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو نعمتیں ہیں، ہمیں ان نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر سے کیا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا سورہ ابراہیم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور زیادہ عطا فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرتے ہو، اگر تم ناشکری کرتے ہو، تو جان لو کہ میرا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو سینے جو چھپاتے ہیں، جو ہے آپ کا رب جانتا ہے. یہ سینوں میں جو باتیں جو بھی چھپاتے ہیں لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جاننے والا ہے، اور جو لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آپ کا رب. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لا یعلم، یقیناً علم رکھتا ہے، جانتا ہے. تو یعلم فعل مضارع ہے. کیا جانتا ہے؟ ما، وہ، تکنو، جو چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے. صدور صدر ان کی جمع ہے، اور تکنو، اکن یکنو، چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلمو سے، یکساں حرف والا یہ باب ہے. تو تکنو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ یعلنون ظاہر کرتے ہیں. یعلنون، اعلن یعلنو، کون سے چیپٹر ہے یہ؟ اسلم یسلمو. اسی سے اعلان ہے اس کا مصدر، فعل کا نام جو ہے. اردو میں ہم لفظ اعلان استعمال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے جو راز ہیں ان تک سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے، سینوں کے اندر جو یہ راز چھپائے رکھتے ہیں، جو باتیں چھپاتے ہیں، ان سے واقف ہے. اور جو کچھ یہ اعلان یعنی ظاہری کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی علم رکھتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین و آسمان کی ہر شے کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین، ان لوح محفوظ میں جو ہے وہ لکھ رکھا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، وما اور نہیں ہے، من غائبۃ، کوئی بھی جو ہے وہ غائب چیز، کوئی بھی غائب چیز وہ نہیں ہے، فی السماء، جو آسمان میں ہو، والارض، اور زمین میں ہو، الا مگر، فی کتاب، وہ کتاب میں ہے، مبین، واضح. تو کتاب مبین سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کتاب مبین، جی چیٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں. تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. یہاں پہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ زمین و آسمان کی ہر شے کا جو علم ہے وہ کتاب مبین میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے درج کر رکھا ہے. یہاں پہ قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 77 میں. اور آیت نمبر 76 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بنی اسرائیل پہ جو ہے اکثر وہ باتیں کھول کھول کے قرآن بیان کرتا ہے. بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ پہ اکثر وہ باتیں قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ جن میں جو ہے یہ بنی اسرائیل یہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. ان ھذا القرآن، آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن، کہ بے شک یہ قرآن، یقص، بیان کرتا ہے، قصہ یقص، یقص فعل مضارع ہے، یقص بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. یقیناً یہ جو قرآن ہے یہ بنی اسرائیل پہ بیان کرتا ہے کیا چیز؟ اکثر الذی، اکثر وہ باتیں کہ جو ہم، وہ یعنی یہ بنی اسرائیل کیا ہیں؟ اہل کتاب، فی ہی، اس میں، یختلفون، اختلاف رکھتے ہیں. یعنی جن باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں، اکثر وہ باتیں کہ جن میں یہ بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں، تو قرآن جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے.
اکثر باتیں جو اہل کتاب کی وہ اشیاء بیان کرتا ہے جن میں اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ پھر قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ان میں جو حق اور درست بات وہ کیا ہے۔ جو یہود ہیں مثلا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ان کی شان میں تخفیف سے کام لیا اور ان کی گستاخی کی، ان کا انکار کیا، تو یہ اختلاف کیا یہود نے نصارہ سے کہ نصارہ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان سے بہت زیادہ بڑھایا، یہاں تک کہ ان کو خدا قرار دے دیا یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو قرآن جو ہے اکثر جو باتیں جن میں بنی اسرائیل جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، قرآن نے ان کو بیان کیا، اور حق بات ان میں کیا ہے قرآن نے واضح کر دی اور بیان کر دی، اور درست چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ صفات بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، لہدن یقیناً یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، وَرَحْمَةٌ اور یہ رحمت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ لیکن للمومنین، اہل ایمان کے لیے۔ مومنوں کے لیے تو یہ قرآن کیا ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ویسے تو قرآن جو ہے ساری انسانیت کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا بیان للناس، یہ قرآن جو ہے سارے کے سارے لوگوں کے لیے کیا بیان ہے ایک، لیکن حقیقی معنوں میں قرآن سے ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی فیصلہ کر دے گا، یعنی قیامت کے دن، بینہم ان کے درمیان، بحکمہ اپنے حکم کے ساتھ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا، اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، اور حق کو باطل سے کیا کر دے گا؟ ممتاز کر دے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ نے فرمایا وہی ہے جو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے العزیز جو سب پر غالب ہے، العلیم جو خوب علم رکھنے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ فتوکل، پس توکل، توکل کیجئے، کس ذات پہ؟ اللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ تو توکل کس پہ کرنا ہے؟ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پہ توکل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ توکل ایک بہت بڑی جو ہے وہ قلبی عبادت ہے، ایک دل کی عبادت ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور انسان کا جو توکل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے امید، اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے وہ ڈر ہو، خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں جو خیر ہے اسی پہ انسان کی نظر ہو، نہ کہ دنیا کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے کسی پہ انسان کی جو نظر ہو، بلکہ انسان کی جو نظر ہے وہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ انک علی الحق المبین، اللہ نے فرمایا انک، بے شک آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ علی الحق المبین، آپ جو ہے واضح حق پہ ہیں۔ اے نبی علیہ السلام آپ واضح حق پہ ہیں، حق کے مبین پہ ہیں، واضح حق پر ہیں آپ۔ صفحہ نمبر 384 ہے، یہ ہمارا اگلا صفحہ، پارہ نمبر 20 ہے، اور اس صفحے پہ آیات جو ہیں وہ 80 سے لے کر 88 تک ہیں، اور اس صفحے کو بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف اشارات اور مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی آیت نمبر 80 کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں جو کفار ہیں ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی طرح بہروں سے، کہ جیسے ایک مردہ ہے جب اس کو پکارا جائے گا تو وہ سنتا نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا، اس طرح اگر ایک بہرا ہے جو سن نہیں سکتا تو وہ اگر پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہو
تو وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے اس نے آپ کی طرف منہ اگر کیا ہو تو پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، چاہ جائے کہ اگر وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہو۔ تو یہ مثال دی گئی ہے کفار کی کہ یہ جو کفار ہیں یہ کیا ہیں کہ یہ روحانی طور پہ جو ہے وہ کیا ہیں، یہ مردے ہیں، یہ ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ یہ مردے ہیں، یہ جو ہے وہ بہروں کی طرح ہیں، مردوں کی طرح، یہ سننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، انک یقیناً بے شک آپ، لا تسمع الموتى کہ آپ جو ہے وہ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ لا تسمع، اسمع یسمع، چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلم، کسی کو سنانا۔ دیکھیے سمع یسمع کا مطلب تھا خود سننا، تو اسمع یسمع کسی اور کو سنانا، اور موتا مردے، میت کی جمع ہے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مردوں کو نہیں سناتے، ولا تسمعوا، اور نہیں آپ سناتے ہیں، الصم بہروں کو، الدعاء اپنی پکار، اذا جب ولوا جب وہ پلٹ جائیں، مدبرین پیٹ پھیر کر، کہ آپ جو ہے جو بہرے ہیں اگر وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ جو ہے ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو کافروں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو بات سن کر فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہیں، روحانی طور پہ یہ مردے ہیں، مردوں کی طرح ہیں، کہ یہ جو ہے وہ جو ہے بات، حق بات ان کو نہیں سنائی دیتی، حق کو یہ سنتے نہیں ہیں، حق کو یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور حق پہ یہ عمل نہیں کرتے اور قبول نہیں کرتے۔ تو یا تو یہ کیا ہیں، یہ بہرے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، اور نہ ہی یہ سیدھی راہ پر آنے والے ہیں۔ وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انت، اور نہیں ہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں ہیں بهادي العمي راہ دکھانے والے جو ہے اندھوں کو، عن ضلالتهم ان کی گمراہی سے، آپ جو ہے ان کی گمراہی سے آپ ان کو راہ دکھانے والے نہیں ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ حق جو راہ ہے، جو سیدھی راہ ہے، آپ اس کی طرف ان کو نہیں لا سکتے۔ جو اندھے ہیں، یعنی کہ جو حق سے اندھے ہیں، جو حق سے محروم ہیں، جو حق سے اندھے ہیں، تو آپ ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے جو ضلالت ہے، ان کی جو گمراہی، آپ ان کی گمراہی سے آپ ان کو نہیں نکال سکتے۔ ان تسمعوا، نہیں آپ سناتے، الا مگر من جو یؤمنو جو ایمان لاتا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں پہ، کہ آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں پہ کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، پھر وہ کیا ہیں، وہ فرما بردار بھی ہیں، پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں، پھر فرما بردار ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے ان کو جو ہے وہ سنا سکتے ہیں، وہ آپ کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہی شخص جو ہے وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، رہے وہ کہ جو مردے ہیں یا جو روحانی طور پہ بہرے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کو آپ نہیں سنا سکتے، یہ آپ کی جو پکار ہے اس کو اس پہ یہ لبیک نہیں کہتے، اس کا یہ جواب نہیں دیتے، اس لیے یہ کیا ہیں، یہ روگردانی کرنے والے ہیں، اور یہ ہدایت سے کیا ہیں، محروم ہیں، اور نہ ہی آپ ان کو ان کی جو ضلالت ہے، ان کی جو گمراہی ہے، ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے آپ نکال بھی نہیں سکتے، آپ ان کو راہ بھی نہیں دکھلا سکتے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ کیا ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، بصیرت ان کے اندر نہیں ہے، بصارت کے جو اندھے نہیں ہیں بلکہ بصیرت کے اندر ہیں، اس لیے آپ ان کو ان کی ضلالت سے ان کو نہیں جو ہے وہ نکال سکتے، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف آپ ان کو نہیں لا سکتے۔ تو آپ کس کو جو ہے آپ سنا سکتے ہیں، کون آپ کی جو بات ہے، آپ کی دعوت کو قبول کر سکتا ہے؟ وہی کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے، جو ہماری آیتوں پہ کیا کرتا ہے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر کیا ہیں وہ لوگ کہ جو فرما بردار بھی ہیں، فہم مسلمون، پھر وہ کیا ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں۔ وہی جو ہے
جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ بِآيَاتِنَا كَانُوا لَا يُوقِنُونَ۔ وَإِذَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب، وَإِذَا اور جب، وَقَعَ واقع ہو جائے گی، علیہم وَإِذَا اور جب وقع واقع ہو جائے گی، القول قول یعنی بات، علیہم ان پر، جب ان پر جو ہے وہ بات کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی، اخرجنا تو ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابتن ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم جو ان سے کیا کرے گا؟ بات کرے گا، جو ان سے بات کرے گا، ان الناس کے بے شک یقیناً لوگ، کانو بآیاتنا کہ وہ ہماری آیتوں پر تھے، لا یوقنون نہیں یقین رکھتے، کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو مراد کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کی بات پورا ہونے کا جب وقت آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کیا کرے گا؟ کلام کرے گا، جو ان سے بات کرے گا، کہ لوگ جو ہے وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو دیکھیے یہ جو دابۃ الارض ہے، زمین کا جو جانور ہے، یہ قرب قیامت جو نکلے گا، اور یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور چاشت کے وقت یہ نکلے گا، اور یہ لوگوں سے کیا کرے گا؟ کلام کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہوگی، اور قرب قیامت اس طرح کی جو ہے واقعات وہ ہوں گے کہ لوگوں سے جو ہے بعض چیزیں اس طرح کی کلام کریں گی، جیسے کہ بعض احادیث میں بھی آتا ہے کہ یعنی ران، انسان کی جو ران ہے وہ انسان تک جو وہ کلام کرے گی انسان سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جانور ایک زمین سے نکالیں گے، اور وہ لوگوں سے کیا کرے گا؟ وہ باتیں کرے گا۔ تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، خروج دابۃ الارض، کہ زمین سے جانور کا نکلنا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو زمین سے نکالیں گے، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے کیا کرے گا؟ کلام کرے گا۔ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یقیناً جو لوگ تھے کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ وہ یہ کلام کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ لوگ جو ہے وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، آیت نمبر 83۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، قیامت کا ذکر ہے کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، فوجن ایک جماعت، وَيَوْمَ اور جس دن نحشر ہم اکٹھا کریں گے، من کل امت ہر امت میں سے، فوجن ایک جماعت، ایک گروہ۔ وہ جماعت اور گروہ کن لوگوں میں سے ہوگا؟ کہ ممن ان لوگوں میں سے کہ جو یکذبو جو تکذیب کرتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں کی، فہم یوزعون اور پھر کیا ہوگا؟ ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، ان کی کیا بنائی جائیں گی؟ ان کی گروہ بندی کی جائے گی، کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس دن جو ہے ہر امت میں سے ایک جو ہے جماعت اس کو اکٹھا کیا جائے گا، ان لوگوں میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا فہم یوزعون، اور وہ کیا کیے جائیں گے؟ فہم پس وہ، یوزعون ان کو تقسیم کیا جائے گا، ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ مثلا جو ہے جو مجرمین ہیں ان کو مختلف جو گروہ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا، ٹولیوں میں ان کو تقسیم کر دیجیے گا۔ یہ مثلا جو ہے شرابیوں کا گروہ ہے، یہ ان لوگوں کا گروہ ہے کہ جو دنیا کے اندر قتل و غارت کرتے تھے، یہ جو ہے جو زنا کرتے تھے، زانیوں کا ٹولہ، ان کا گروہ۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ ٹولیوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔
حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سارے کے سارے آ جائیں گے، قالا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے؟ قالا کہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے، اکذبتم بآیاتی، کیا کذبتم، تم نے تکذیب کی، بآیاتی، میری آیتوں کی، کیا تم نے میری آیتوں کی تکذیب کی تھی؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تم نے نہیں احاطہ کیا تھا، حالانکہ تم نے نہیں احاطہ کیا تھا، بہا، ان آیات کا، علم کے لحاظ سے، تمہیں جو ہے ان آیات کا پورا علم بھی حاصل نہیں تھا، تو تم تکذیب کر بیٹھے کہ ہماری آیتوں کو پوری طرح سمجھنے اور جاننے کے بغیر ہی تم نے ہماری آیتوں کو کیا کر دیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا۔ ام ماذا کنتم تعملون، ام ماذا، یا کیا تھا جو کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، یا تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے سوال کریں گے ان سے سوال ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کر دیتے ہیں، ولم تحیطوا بها علما، بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر غور و فکر کیے کیا کر دیتے ہیں؟ تکذیب کر دیتے ہیں۔ حدیث سامنے آتی ہے تو تکذیب کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت سامنے آتی ہے تو مانتے نہیں ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں۔ کیوں تکذیب کرتے ہیں؟ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، اور بغیر غور و فکر کیے ہوئے۔ اور یہ جو طرز عمل ہے آج بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات آ جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث بتا دی جاتی ہے ایک انسان کو، لیکن وہ بغیر غور و فکر کیے، بغیر سوچے سمجھے ان کی کیا کر دیتا ہے؟ تکذیب کر دیتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ کیا سوال ہوگا؟ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، تم نے میری آیتوں کی تکذیب کر دی تھی، حالانکہ تمہیں ان کا پورا علم ہی حاصل نہیں تھا، تم نے ان کا پورا علم حاصل نہیں کیا تھا، اس کے باوجود تم نے تکذیب کر دی۔ ام ماذا کنتم تعملون، ذرا یہ تو بتاؤ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا کیا کرتے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو کیا ہوگا؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات، اور وقع، دیکھیے وقع فعل ماضی مراد کیا ہے کہ واقع ہونا کسی چیز کا ماضی میں، کہ واقع ہو جائے گی، القول قول بات، علیہم ان پر بات کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر واقع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان پر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو گھیر لے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ کیا وجہ؟ بما ظلموا، اس کے بدلے کہ جو انہوں نے ظلم کیا۔ تو دیکھیں بیما میں جو با ہے یہ سبب کے معنی میں ہے۔ سبب کیا تھا؟ جب اس چیز کے بدلے میں کہ جو انہوں نے ظلم کیا تھا، ظلموا فعل ماضی ہے، فرمائے فہم لا ینطقون، پس وہ بولیں گے بھی نہیں، فہم پس وہ، لا ینطقون کہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اب وہ بول نہیں پائیں گے۔ تو بول کیوں نہیں پائیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پس وہ بولیں گے نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بول پائیں گے؟ اس کی جو وجوہات ہیں مختلف مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ ایک ان میں سے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پر جو ہے وہ حجت تمام ہو جائے گی، حجت قائم کر دی جائے گی، تو ان کے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہوگا کہ وہ پیش کر سکیں، تو اس لیے وہ چپ ہو جائیں گے، وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ دوسری وجہ کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے منہ پہ کیا کر دی جائے گی؟ مہر لگا دی جائے گی، تو وہ بول نہیں پائیں گے۔ تیسری وجہ کہ قیامت کی ہولناکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ پھر بول نہیں پائیں گے۔ تو اللہ اکبر، دیکھیے کتنا عظیم دن ہوگا، لیوم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دن کی جو صفت بیان کی ہے، فرمایا کہ لیوم عظیم، کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا عظیم دن ہوگا کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو قرآن میں جو ہم یہ پڑھتے ہیں، بار بار قرآن میں قیامت کا ذکر آتا ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں
ان کے انجام کا تذکرہ آتا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کا انجام جنت کا تذکرہ آتا ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں ہم بس صرف پڑھنے کے لیے اور پھر پڑھ کے ہم بھول جائیں ان کو؟ نہیں، بلکہ ہم پڑھیں، ان پہ عمل کریں، ان کو سمجھیں اور غور و فکر کریں، تدبر کریں اور تذکر. جو اہم چیز ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں، ہم عبرت حاصل کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہماری طرف نازل کی ہے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، آیت نمبر 86 ہے. الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا کہ یقیناً ہم نے جعلنا بنا دیا ہے، اللیل لیل کو، رات کو، لیسکنوا تاکہ وہ آرام کریں، فیہ اس میں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو کیا بنا دیا ہے؟ ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنا دیا ان کے لیے. والنہار، اور جو نہار ہے اور جو دن ہے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ مبصرا، روشن بنایا ہے. دن کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور رات کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ رات کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو ہم نے روشن بنا دیا ہے. ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون کے جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. کہ رات کو انسان سوتا ہے تو یہ جو نیند ہے، نیند بھی ایک موت کی طرح ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ النوم اخو الموت، کہ جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے. پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے انسان کو، تو گویا کہ انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں کہ ہم ان سے جو ہے سمجھیں کہ اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں نیند دیتا ہے پھر دوبارہ اٹھاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کرے. تو اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں کیا ہے؟ یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں. سور کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا. سور میں جو ہے وہ پھونک ماری جائے گی. جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں وہ سور لیے ہوئے بالکل تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہ سور میں پھونک مارے اور قیامت قائم ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا وہ یوم، اور جس دن ینفخ، پھونک ماری جائے گی، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، ففزع، تو پس گھبرا جائیں گے، من جو فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، الا مگر، من جسے شاء چاہے، اللہ اللہ تعالیٰ. کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو پس گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا. جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو وہ گھبراہٹ جو ہے وہ نہیں پہنچے گی، وہ اس سے مستثنا ہے. پھر وہ کلن، اور سب کے سب، اتوہ، آئیں گے اس کے پاس، داخرین، ذلیل ہو کر، حقیر ہو کر. تو دیکھیے جو سور کا کہ جو نفخے ہیں، جو پھونکا جانا ہے، وہ کتنی دفعہ ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ صرف 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، بعض نے کہا 3 دفعہ، بعض نے کہا 4 دفعہ. تو بعد نے جو کہا کہ پہلا جو نفخہ ہوگا اس سے ساری دنیا جو گھبرا کر کیا ہو جائے گی؟ بے ہوش ہو جائے گی. اور جو دوسرا نفخہ ہوگا، دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، اس سے سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے، موت سے ہمکنار ہو جائیں گے. اور جو تیسرا جو نفخہ ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ قبروں سے وہ زندہ ہو کر سارے کے سارے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور بعض کے نزدیک جو چوتھا نفخہ ہے، چوتھی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، تو بعض کہتے ہیں کہ اس وقت پھونکا جائے گا کہ تاکہ جو لوگ ہیں میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں. تو اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے. بعض علماء صرف 2 کے ہی قائل ہیں کہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے جو بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، جو ہے مر جائیں گے. اور جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جو سور کا جو ذکر ہے وہ یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو امام نے کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو نفخہ ہے، یہ جو سور کا پھونکا جانا ہے، یہ پہلا ہے، نفخۃ الاولی جس کو کہتے ہیں، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ مراد ہے یہاں پہ.
اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے استثناء کیا کہ الا من شاء اللہ، ہاں جسے اللہ تعالیٰ چاہے، الا مگر من جو شاء چاہے، اللہ تعالیٰ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو یہ جو فضا ہے یعنی گھبراہٹ اور اسی طرح یہ جو موت واقع ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بچا لے گا. بعض نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد فرشتے ہیں کہ وہ نہیں مریں گے، اور بعض نے کہا نیک لوگ ہیں، بعض نے کہا اہل ایمان ہیں. تو بعض جو مفسرین انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ کون ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور وہ اتنی جو سور کی جو اونچی آواز ہوگی اور اتنی جو خوفناک آواز ہوگی، اس کے باوجود بھی وہ جو گھبرائیں گے نہیں اور وہ مریں گے نہیں. یہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا؟ یہ جو ہے وہ مجمل ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو بچا لے گا اس سے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تحسبوا آپ سمجھیں گے ان کو، جامدتن کی جامد ہیں بالکل. یہ کیا ہیں؟ جامد ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ، حالانکہ یہ جو ہے وہ چل رہے ہوں گے کیسے؟ مر السحاب، بادلوں کی طرح. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ بالکل جمے ہوئے، حالانکہ یہ جمے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ یہ کیا ہیں؟ کیسے ہوں گے قیامت کے دن؟ ان کی کیا حالت ہوگی کہ یہ بادلوں کی طرح جو ہے وہ چل رہے ہوں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ صنع اللہ، صنع کسے کہتے؟ کاریگری. اللہ کی کاریگری ہے. صنع اللہ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. الذی، جس نے اتقن مضبوط بنایا ہے کل شیء، ہر چیز کو. یہ تو اللہ کی کاریگری ہے کہ اللہ نے کتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا کہ یہی مضبوط جو پہاڑ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جب وہ نافذ ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، تو یہ مضبوط پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. انہ خبیر بما تفعلون، اللہ نے فرمایا کہ انہ بے شک یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ خبیر پوری خبر رکھنے والا ہے، بما تفعلون جو تم تفعلون کرتے ہو، تمہارا جو فعل ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پوری کی پوری کیا خبر ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کیسے ہمیں قرآن جو ہے دیکھیے ہمیں تربیت کرتا ہے، کیسے ہمیں قرآن جو ہے سکھاتا ہے کہ ہمارے ہر کام کی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ خبر ہے. اللہ نے بتا دی انہو خبیر، پوری طرح اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو. سورہ النمل الحمدللہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کی کچھ آیات رہتی ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں. اب جو نیک لوگ ہیں وہ قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہے، جو بڑی گھبراہٹ ہے، اس سے کیا ہوں گے؟ وہ محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلو خیر منها، من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا. دیکھیے جاء کا لفظی مطلب ہے خود آنا، جاء وہ آیا، لیکن جاء کے بعد جب صلہ با کا آ جائے، با آ جائے تو مطلب ہے کسی چیز کو لے کر آنا. جاء خود آیا اور جاء بھی اس چیز کو لے کر آیا. تو مراد ہے کہ من جو جاء بالحسنۃ، جو حسنہ یعنی نیکی کو لے کر آیا، مراد توحید ہے جو سب سے بڑھ کر نیکی ہے، بڑی نیکی ہے. اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں. جو نیک اعمال میں سب سے اونچی نیکی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے. فرمایا فلہ، پس اس کے لیے خیر منہا، اس سے بہتر بدلہ ہوگا. جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کا جو بدلہ ہوگا اس سے زیادہ بہتر اس کو بدلہ دیا جائے گا. وہم، اور وہ یعنی جو نیکی لے کر آئیں گے قیامت کے دن، نیک اعمال لے کر آئیں گے، توحید لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری جنہوں نے کی ہوگی دنیا کے اندر، اب ان کو قیامت کے دن ان کا کیا اعزاز ہے کہ فرمایا کہ وہم، اور وہ لوگ من فزعین، گھبراہٹ سے، من سے فزعین، فزع سے کہتے ہیں گھبراہٹ کو، یومئذ اس دن، آمنون امن میں ہوں گے، امن میں ہوں گے. آمنون، آمنون کی جمع ہے، آمن کی جمع آمنون. تو قیامت کے دن کی جو بڑی جو گھبراہٹ ہوگی، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر. اللہ اکبر. دیکھیے اہل ایمان کی فضیلت. فرمایا کہ لا يحزنهم، نہیں غمگین کرے گی ان کو،
غم میں نہیں ڈالے گی. کیا چیز؟ الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ. یعنی قیامت کے دن کی جو سب سے جو بڑی گھبراہٹ ہوگی، جو شدید ترین قسم کا جو خوف ہوگا، وہ ان کو غمگین نہیں کر سکے گا. اس سے وہ محفوظ رہیں گے، اس سے وہ امن میں رہیں گے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم سچے اہل ایمان بن جائیں، ہم حقیقی معنوں میں تقوی والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو حکم اللہ نے دیا اس کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں. اور آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا، جو شرک جو ہے قیامت کے دن جو لے کر آئیں گے. فرمایا ومن جاء، اور جو لے کر آئے گا بالسیئات، برائی کو. تو یہاں پہ بھی دیکھیے جاء کے ساتھ با آیا ہے نا، بالسیئات میں جو پہلے با ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو معنی کیا بن گیا؟ لے کر آنے کا. حالانکہ جاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے خود آنا، جاء کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خود آنا. لیکن جاء بالسیئہ با آ گیا تو مراد، تو معنی کیا ہوا کہ جو سیئہ لے کر آئے گا، جو برائی کو لے کر آئے گا قیامت کے دن. تو مراد کیا ہے؟ یہاں برائی سے مراد علماء نے لکھا ہے، مفسرین لکھا ہے، مراد یہاں پہ شرک ہے، کہ جو شرک لے کر آئے گا، جس نے دنیا کے اندر شرک کیا ہوگا اور اس پر اس کی موت واقع ہوگی. اب اس کا انجام کیا ہونے والا قیامت کے دن؟ فرمایا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے. فَكُبَّتْ، پس اوندے ڈالے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ کے اندر. اوندے منہ وہ آگ کے اندر جو ہے وہ گرا دیے جائیں گے، وہ ڈال دیے جائیں گے. تو یہ جو جزا ہے یہ مشرک کی ہی ہو سکتی ہے، اہل ایمان کی یہ جزا نہیں ہو سکتی. حل تجزون، تم جزا دیے جاؤ گے، بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر ما، جو کنتم تم تھے، تعملون کرتے. الا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر جیسے تم نے اعمال کیے ہیں، آج قیامت کے دن ویسا ہی تمہیں کیا ہے وہ بدلہ ملے گا. آیت نمبر 91، انما امرت، بس انما کا مطلب بس سوائے اس کے نہیں کہ، بات صرف اتنی ہے کہ امرت، مجھے امر دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے. کس چیز کا؟ ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدة، اس شہر کے رب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا، اتنا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کے شہر یعنی مکہ کی، میں جو ہے رب مکہ یعنی مکہ جو شہر ہے اس کے رب کی یعنی اللہ رب العالمین کی میں کیا کروں؟ عبادت کروں. کہ وہ اللہ وہ کون ہے؟ وہ رب کون ہے؟ الذی، جس نے حرمہا، جس نے اس کو حرمت والا بنا دیا ہے، اس مکہ کو جس نے حرمت عطا کی ہے. تو حرمہا سے مراد کیا ہے؟ کہ مکہ کے اندر خون ریزی جو ہے وہ حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، شکار کرنا وہاں پہ کیا ہے وہ جائز نہیں ہے، شکار حرام ہے. اس طرح درخت کاٹنا کیا ہے وہ حرام ہے، حتیٰ کہ کانٹا توڑنا تک کیا ہے وہ منع ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز. تو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے امر دیا گیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اکون میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں سے، فرما برداروں میں سے میں ہو جاؤں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ اور ان یہ کہ اتلو، میں تلاوت کروں، القرآن، قرآن. اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں کیا کروں؟ میں تلاوت کروں. فمن اهتدى، پس جو کوئی سیدھے راستے پر آئے گا، جو کوئی ہدایت کو قبول کرے گا، فانما، تو پس بات صرف اتنی ہے کہ یہتدی، وہ ہدایت پکڑے گا، ہدایت پر آئے گا، ہدایت لے گا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے. کہ بس جو انسان ہدایت پر آئے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی ہدایت پر آئے گا، اس کا فائدہ اپنے نفس کو ہی، اس کو ہی ہوگا. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فقل، پس کہہ دیجئے، انما، سوائے اس کے نہیں، بات صرف اتنی ہے، صرف یہ کہ انا، میں ہوں، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے، میں تو منذرین میں سے ہوں. منذرین، منذر کی جمع ہے ڈرانے والا. کہ میرا جو عمل ہے اور میرا جو کام ہے، میری جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ ڈرانا ہے، اور بلاغ المبین ہے، واضح طور پر کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. لیکن کسی کو ہدایت پر لے کر آنا
اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آنا، اس کو ہدایت دے دینا، یہ میرا کام نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میرے ذمہ کیا ہے کہ انا من المنذرین، انما انا من المنذرین، میں تو صرف جو ہے وہ ڈرانے والوں میں سے ہوں. جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کو خود ہی فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا جو وبال ہے اسی پر پڑے گا. اور میرا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈرا دینا ہے، اور بلاغ المبین ہے، واضح طور پہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. وقل الحمد للہ، وقل اور کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے الحمد للہ، ساری کی ساری جو حمد ہے تعریف وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سیوریکم، سیوریکم، ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، آیاتی ہی، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، ان قریب وہ اپنی نشانی تمہیں دکھائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فتعرفونہا، پس تم ان کو پہچان لوگے. تعریفون فعل مضارع ہے، عرف یعرف سے پہچاننا کسی چیز کو. فتعرفونہا، تم پس پہچان لوگے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ وہی نشانی ہے جن کا وعدہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مگر اس وقت اس کا ان نشانیوں کا پہچاننا تمہیں فائدہ نہیں دے سکے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، آسمانوں میں، زمین میں، تمہارے اپنے نفسوں میں اپنی نشانی دکھائے گا، تم اللہ تعالیٰ کی نشانی کو پہچان لوگے. تو کون سی نشانی مراد ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قیامت کی جو نشانی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ بھی مراد ہیں اس سے. اسی طرح جو اسلامی جو فتوحات ہیں، جو اسلام میں فتوحات ہوئیں، اور وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اسی طرح تباہ شدہ جو اقوام ہیں ان کے جو آثار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ مراد ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، کہ جن کو یہ لوگ کیا کریں گے؟ پہچان لیں گے. پھر فرمایا وَمَا رَبُّكَ، نہیں ہے آپ کا رب، بِغَافِلٍ، غافل، اما تعملون، اس سے کہ جو تم کرتے ہو. آپ کا رب جو ہے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ یہ شدید ترین کیا ہے؟ ایک جو ہے ڈراوا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مجرمین ہیں ان کے لیے، کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو. جو اعمال تم کرتے ہو رب ان سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے، رب ان سے غافل نہیں ہے، بلکہ تمہارے سینوں کے جو راز ہیں، تمہارے دلوں کے اندر آنے والے جو خیالات ہیں، ان تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقف ہے، جاننے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. تو آج جو ہے وہ یہیں پہ ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اپنے آج کے درس کا. جو رہ گیا انشاءاللہ وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے سورۃ القصص انشاءاللہ. تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، اس ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے. تو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.